یہ تمام معاملات اپنی جگہ پر 3 سال سے اپنی جگہ تو نہیں ہے نا, یہ بھی تو سب چل رہے ہیں. ساتھ میں 3 بم بلاسٹ ممبئی میں ہوئے. ٹو کیپ دیٹ ڈائیلاگ گوئنگ آلسو اٹس لائک جگلنگ آن آل فرنٹس. میں نہیں کہہ رہی کہ ہم کوئی بالکل آپ نے صحیح کہا, لیکن میں اندرون کی طرف واپس آؤں گا. اگر اندرون ٹھیک نہیں ہے تو بیرونی طور پر وہ تو ہمیشہ کی بات ہے, وہ تو ہمیشہ کی بات ہے, لیکن اندرونی ہمیں سٹیبلائز کرنا ہے. اندرونی حالات یہ ہیں, اور بالکل یہ اس کا تو کوئی متبادل نہیں ہے. 3 سال ہو گئے ہیں فاٹا کے اندر ایک جنگ جاری ہے. 1,40,000 قریب وہاں پر ٹروپس ہمارے موجود ہیں. 6,000 کے قریب ٹروپس شہید ہو گئے ہیں. 40,000 سویلینز اس کے اندر. سپریم کمانڈر آف دا آرمڈ فورسز, پریزیڈنٹ آف پاکستان, ہیز نیور وزٹڈ اے سنگل ایجنسی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نہیں طلعت صاحب, ہمیں تو صاف منع کر دیا جاتا ہے کہ آپ وہاں نہ وزٹ کریں, آپ کی سیکیورٹی کلیئرنس نہیں ہے. کون سی سپریمیسی ہے پھر سویلینز کی؟ میرا مطلب ہے آپ نے سمبولیکلی یہ بڑا ضروری ہے. دیکھیے وہاں انٹرنیشنل لیول کی کڈنیپنگز ہوتی ہیں, اور فاٹا کی جہاں تک بات کر رہے ہیں, صدر پاکستان کڈنیپ تو نہیں ہوگا نا, یہ منگل بات تو نہیں صدر پاکستان میں کڈنیپنگز کی, میں صدر کی بات نہیں کری, میں کہہ رہی ہوں کہ ایک لیول پر وہاں جو ایک ٹرائبل MNAs کی بھی بات کرتے ہیں, وہ بھی بتاتے ہیں حالات کیا ہیں. لیکن IDP کیمپس میں صدر جا چکے ہیں, پرائم منسٹر جا چکے ہیں, اور وہ IDP سارا ٹرانسفر جس طرح, یہ میں اگری کرتا ہوں آپ سے کہ جو اتنا بڑا ٹرانسفر آف پاپولیشن کسی کے ڈومیسٹک, میں نہیں سمجھتی تھی کہ پاکستان میں مینج سویلین قیادت کا کیا رول ہے, لیکن سویلین قیادت نے ہی اس کو مینج کیا. طلعت صاحب, سارا IDP ٹرانسفر اور ساری انٹر ایجنسی دنیا کی ایجنسیز, ایک تو فلڈ ایک طرف تھا, اس کے پہلے بھی آپ کو یاد ہے کتنا بڑا ہمارے ہاں ریفیوجی انٹرنل مائگریشن کا مسئلہ تھا, جہاں جہاں ملٹری آپریشن, وہ کون مینج کر رہا تھا؟ وہ سویلین گورنمنٹ ہی مینج کر رہی تھی. میں خود ان کیمپس میں جا چکی ہوں, بار بار جا چکی ہوں, اینڈ آپ بھی جا چکے ہوں گے, آپ بہتر جانتے ہیں مجھ سے. جو چیلنجز اس وقت ہیں وہ ایک شخص, ایک سیاسی جماعت, حکومت اکیلے یا فوج اکیلے نہیں کر سکتی. جو ہماری فوج نے جو قربانیاں دی ہیں اس میں یہ ڈیمانڈ کرتی سچویشن سمبولیکلی بھی کہ جو سیاسی قیادت ہے, ہائیسٹ لیول آف پولیٹیکل لیڈرشپ, دے شوڈ بی فاؤنڈ ود دا ٹرنچز with the soldiers. اور خاص طور مورال بوسٹر بھی ہوتا ہے اس میں. میں سمجھ تھوڑا سی ڈسٹنس ہے ذرا فزیکل, میں بھی سیکیورٹی کی وجہ سے یا اور کوئی مصلحت کی وجہ سے, تو اس حوالے سے جو سیولین کیپیسٹی بلڈنگ ہے نا, اصلی ایشو ہے شہری سیولین کیپیسٹی بلڈنگ کا, کہ آرمی از ناٹ دا سولوشن, آرمی از اے فائر بریگیڈ, اور آگ بجھا کے وہ واپس چلے جائیں گے. اس کے بعد کیا ہوگا ڈے آفٹر کے لیے آپ کی تیاری نہیں ہے. سول ایڈمنسٹریشن, پولیس, ایڈمنسٹریشن آف جسٹس, چاہے سوات مالاکنڈ ہو یا وزیرستان ہو, وہ سیولین حکومت کی ذمہ داری. We are having to reinvent Pakistan. Actually آپ پورے پاکستان کی جو ڈسنٹیگریشن ہوئی ہے اس کو آپ we are having to reinvent it. اور نیچرلی آپ پھر آپ کے لب پہ سوال ہے. ابھی تو شہری صاحبہ, I am sorry to say it's no reinvention, it's back to the 90s polarization. یہ تو reinvention کہاں ہو رہی ہے, یہ تو ریٹرک جو ہے 1990s کا آ گیا ہے, وہی مہاجرائی, وہی تو میں جو کراچی میں ہو رہا ہے, وہ تو reinvention تو نہیں ہے, یہ تو ماضی کی سیاست واپس آ رہی ہے. Please don't talk like that. میں کسی MNA کی بات نہیں کرنا چاہتی. I don't know. کیا 90s کی سیاست واپس نہیں آ گئی ہے؟ اندرونی طور پر اندرونی مہاجرائی کی بات کر رہا ہوں, زبان کی بات. مہاجرائی نہیں ہونی چاہیے, and I believe اس کو ختم کرنے کے لیے ہو رہی ہے نا, اندرونی طور پر ہو رہی ہے. جی ہو رہی ہے, اور آج بھی آپ نے ڈیولپمنٹس دیکھے ہوں گے. میرا شہر آج پرامن ہے, خدا کا شکر ہے. اور ہم اب یہی دیکھیں گے کہ ہمیں پاکستان کو لٹرلی فرام سکریچ ری بلڈ کرنا ہوگا. جب آپ ایک گھر بناتے ہیں, مکان بھی بناتے ہیں, بلڈنگ بھی بناتے ہیں, تو آپ کے اس کو فاؤنڈیشن لے کرنے ہوتے ہیں. فاؤنڈیشن کے لیے آپ کو سب سے پہلے اس کو چلانا ہے, جو فوجی حکومت چلانا ہے اس ملک کو. ہم تو خیر ملوث نہیں رہے, لیکن میں نہیں کہوں گی, جہاں جہاں فوج آئی ہے وہاں جب انہوں نے ڈائریکٹ حکمرانی کی ہے, there has been a colossal failure. اس کو ہم اسی کا جو فالو آؤٹ نہیں, وہ نان ایشو نہیں ہے, وہ نان ایشو نہیں ہے. 18ویں ترمیم آ رہی ہے, نہ ان کا ارادہ ہے بیچاروں کا, وہ تو قربانیاں دے رہے ہیں. میں ملٹری پر اٹیک نہیں کر رہی ہوں, میں کہہ رہی ہوں 18ویں ترمیم جو فار انسٹنس 1 سال لگا ہے ہمیں پورے پارلیمان کو 18ویں ترمیم پاس کرنے میں, ڈیولوشن شروع کرنے میں, گلگت بلتستان کو ایک کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس دینے میں, بلوچستان میں کوئی آؤٹ ریچ کرنا, تو وہاں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ سویلین گورنمنٹس کچھ
فاؤنڈیشن نہیں لے کر فاؤنڈیشن، اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، محاذ ذرائع نہیں ہو سکتی. پاکستان کا شہری دیکھیں، listen to me، ری انوینشن آف پاکستان کا ایک عکس جو ہے کراچی کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے. We are fighting طلعت صاحب for Jinnah's and Jinnah's Pakistan. We are trying to take it back from Zia's Pakistan. یہ فائٹ ہے نہیں، یہ فائٹ ریسورسز کی ہے، یہ فائٹ کنٹرول کی ہے، کرسی کی ہے، اور یہ فائٹ کرسی کی بھی ہے. مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں کراچی کے اندر اگر ری انوینٹ کیا ہوتا پاکستان کو 3 سال میں تو اس وقت سٹیبلٹی ہوتی. ایم کیو ایم تو اس بات پر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، نہ پولیس ایکٹ کے اوپر کنسنسس ہے، نہ لوکل باڈیز کے ایکٹ کے اوپر کنسنسس ہے، نہ اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ کی کریشن کے اوپر کنسنسس ہے. آپ کے بڑے شہروں کو گورن کرنے کے اوپر کنسنسس نہیں ہے. یہ کون سا حکومت منگا نہ لے through its language and through its rhetoric. جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے طلعت صاحب، انڈیا میں کنسنسس نہیں ہوتا. حکومتیں ان کی کمیونسٹ پارٹی کو آبجیکشن ہوتا ہے، وہ الائنس چھوڑ جاتے ہیں، ان کو انہی چیزوں پر آبجیکشن ہوتا ہے. ہاؤ اسٹیٹ حوصلہ نہ ہاریں جی، محاذ آ رہے ہیں فاٹا میں نہیں، ہمارے ہاں قبائلی سوچ کراچی میں، لاہور اسلام آباد میں مل رہا ہے. کراچی از دا بگیسٹ ٹرائبل سٹی آف دا ورلڈ جینٹلمین. کراچی سب سے بڑا دنیا کا ٹرائبل رویے کی بات ہو رہی ہے. وہ آپ کی خارجہ پالیسی. شہری تھینک یو ویری مچ، مشاہد صاحب تھینک یو ویری مچ. ناظرین نقطہ نظر ہمارا یہ تھا کہ اندرونی طور پر اگر ہم نے اپنا گھر ٹھیک نہیں کیا، لوگوں کو سہولیات مہیا نہیں کی، لا اینڈ آرڈر ٹھیک نہیں کیا، کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی نہیں بنائی، سب سے بڑی یہ کہ قیادت نے اگر بیٹھ کر ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کی تدبیر نہیں کی جو پاکستان کے سامنے چیلنجز کی صورت میں بکھرے ہوئے، ہر چیلنج کے اندر ایک موقع بھی ہوتا ہے، تو پاکستان کے حالات بہتر نہیں بلکہ ابتر ہوں گے. پروگرام کے اختتام کے اوپر میں آپ کے سامنے ان رویوں کا جن کا بالعموم ذکر ہوا ہے اس پروگرام میں ایک جھلک چھوڑے جاتا ہوں. جس قیادت کا فوکس اس قسم کے معاملات کے اوپر ہو وہ اتنے بڑے بڑے چیلنجز سے کس طریقے سے نبرد آزما ہو سکتی ہے. شہری سیز کے حوصلہ نہیں ہارے، ہم حوصلہ نہیں ہارتے ہیں لیکن تنقید کی عادت بھی نہیں ہم چھوڑ سکتے. وی نیڈ ٹو بی ریئلسٹک اباؤٹ دیز تھنگس. ہم وہ تمام بیانات کی ایک جھلک جو ہم نے پچھلے دنوں اکٹھے کیے آپ کے سامنے چھوڑے جا رہے ہیں. ہیو اے گریٹ ویکینڈ. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. کسی اور کی فلسفی پہ بنے ہوئی بات پہ آپ نے ایک دن منا لیا کہ جی میں کتا سی، جی میں بم دا دھماکہ کتا سی. آپ بات کرتے ہیں کہ میں نے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے سی او ڈی. یہ مولوی کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے آج؟ یہ بھی کاغذی شعر تب ببر شعر بنے ہیں جب ہم نے ان کو آنے دیا ہے. کیا سن بھول گئی ہے جب یہ یہاں آئے تھے؟ آپ تو جیل نہیں کاٹ سکتے، آپ کا تو سیاسی گرو کہتا ہے کہ آپ کو مچھر کاٹتے تھے. ان کی بیگم کا بیان جو ان کے حوالے سے ہے، ان کے کردار کے بارے میں ہے، ان کے جمہوری پن کے حوالے سے ہے، وہ ہمیں منظر عام پہ لانا پڑے گا. ہمیں اس ریہیبلیٹیشن سینٹر لندن سے تھوڑا باہر، جہاں ایک شخص ایک مخصوص بیماری کے لیے داخل ہوا جس سے ابھی تک وہ نکل نہیں پایا. وہ شہباز شریف اور نواز شریف اور چودھری نثار تیرے کو پورا پنڈی جانتا ہے. تو وگ لگا کے پھرتا ہے مسٹر بین، بال لگواتے پھر رہے ہیں سارے بھائی. کیا لڑکیاں پھنسانی ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کیوں بال لگوا رہے ہو؟ شہباز شریف سے پوچھیں کہ لندن یا امریکہ جا کے کس چیز کا علاج کراتا ہے. ہر روز ہر گھر میں مجرے کرائے جاتے ہیں، اس کو نہیں روک سکتے یہ لوگ. اگر آفاق احمد کرمنل ہے، خراب ہے، بدماش ہے، بھتہ خور ہے، اگر اس نے ماؤں کی گودیں اجاڑی ہیں تو اس سے 100 دفعہ زیادہ الطاف حسین بدماش ہے، کرمنل ہے، اس سے زیادہ جو ہے ماؤں کی گودیں اجاڑی ہیں. کسی کے باپ میں ہمت نہیں. یہ صوبہ اس وقت تھا جب تم لوگ بھوکے ننگے آئے تھے اور اس صوبے والوں نے تم کو پناہ دی تھی. ہم سب کی لاشوں پہ گزر کے آپ صوبے کی بات کرو گے. اب میں کراچی والوں کو اسپیشلی اور حیدرآباد والوں کو اپیل کرتا ہوں، آپ اپنی خاطر، پاکستان کی خاطر، کراچی کی خاطر، اپنے معصوم بچوں کی خاطر اٹھ کھڑے ہوں. کچی معلومات، میں کچی معلومات نہیں، غلط معلومات، میں بالکل صحیح بات. شرمندگی ہوگی بعد میں، آپ ڈس انفارمیشن اس پر آپ بعد میں شرمندگی آپ کو بھی ہو سکتی ہے. پکی بات کروں گا. یہ تو عام خبر ہے کہ چودھری نثار صاحب کو جاڑنے کے لیے
آرمی چیف نے بلوایا تھا میر شہباز شریف صاحب کو کہ بھائی چو نثار صاحب روز اسمبلی آپ ذرا غصے کا ڈائریکشن اس طرف کر دیں آپ، کیونکہ آج مہربانی کریں اگر کھلا کہیں جا رہا طلعت صاحب تو جانے دیں. میں اگر آپ کو تو میں اسمبلی میں بھی آپ کی تقریروں کا جواب دے سکتا ہوں. اگر کھلا کہیں جا رہا ہے جانے دیں, بالکل جانے دیں, ڈیفینڈ مت کریں مہربانی کر کے. ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں ہر وقت پولیٹیشنز کے کپڑے اتارتے ہیں آپ. نہیں کپڑے نہیں اتارتے, اور کیا کرتے ہیں آپ اپنے کپڑے خود اترواتے ہیں. آپ لوگ اتارتے ہیں. یہ تمہارا نہیں ہے وہ جہاں پہ تم لوگوں کو ٹارگٹ کلنگ کرتی پھرتی ہو. یہاں پہ میں بیٹھا ہوں, میں فون کی بات کر رہا ہوں, مجھے خبردار تم نے مجھ سے تم تمیز سے بات کرو. تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, تم اپنی خاتون ہونے کا تمہیں حیا نہیں ہے بالکل کہ کیسے گفتگو کرنی ہے کسی پروگرام میں بیٹھے, نیشنل ٹی وی پروگرام میں بیٹھی ہو, تمہیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے, تمہیں میری عزت کا خیال ہوگا. تم مجھے بھی شرم آتی ہے کہ تم خاتون نام پہ دبا ہو, تم خاتون نہ کرو. ایم کیو کروڑوں کی تعداد میں ایم کیو کے جانشینان اپنے قائد کی آواز پہ اپنی قوم کے اوپر جو ہے وہ جان دینے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. ان جیسے لوگ اس لینگویج کو ایم کیو کے خلاف بات کر کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. انتہائی خپتی آدمی ہے, آپ انتہائی معقول فطرت آدمی ہے, آپ انتہائی جھوٹے آدمی اور آپ انتہائی منافق بھی ہیں. اسی کتاب میں آپ کے لیے لکھا ہے.